بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی گفتگو کا آغاز دلخراش سانحہ سیالکوٹ میں ہوا، اور میں ویسے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، سچی بات ہے اس طرح کے واقعات جس تواتر سے ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، اب وہ دکھ بھی اتنا نہیں ہوتا، اتنی حساسیت بھی نہیں ہوتی، اور گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، نوحہ گری بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلے کا سد باب، مسئلے کا حل، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں مذہب کے نام پر اور بالخصوص توہین رسالت کے نام پہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، اہل رائے ہیں، وہ اس پر بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ سچی بات یہی ہے کہ ان کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اگر کوئی بات کر دی تو کون سی ہماری بات کو، کون سے نقطے کو، کون سے جملے کو توہین کا رنگ دے کے لوگوں کو، موب کو موبلائز کیا جائے گا اور ہمیں بھی پتھر مار کے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں ذرا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کھل کے، اور تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ سچی بات کیا ہے۔ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون سے عناصر ہیں، کون سے طبقے ہیں جو اس پورے کچھ تو خون کے بازار کو گرم کرنے کا محرک اول ہیں، اور ان کی وجہ سے آج سوسائٹی یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ بڑا دلخراش سانحہ ہے۔ ہم اس پر اپنے غم کا جتنا بھی اظہار کریں کم ہے، لیکن آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ غم کا اظہار تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اور ہر حساس آدمی یہ غم محسوس بھی کرتا ہے۔ اصلی بات وہی ہے، تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے ہیں، اور اس میں بنیادی سوال وہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی۔ تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں پرانے بزرگوں کے قصے، آج کے قصے، اس وقت کی داستانیں جب ہندوستان متحدہ تھا، کیا کیا واقعات ہوئے، وہ جیسے سنائے جاتے ہیں اور جس طرح کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اس میں ایک سادہ لو مسلمان جو چیزوں کا اس طرح تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا دنیا اور آخرت کی سعادت ہے میرے لیے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دانست میں کسی نے کوئی اہانت کر دی ہے، کوئی گستاخی کر دی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گویا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، گویا ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے، یعنی اس میں جو نعرہ دیا گیا ہے، آپ اس پہ غور کریں وہ کیا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ناموس اور آپ کی عزت پر حملہ ہوا ہے، تو آپ بیتاب ہوں گے نا اس معاملے میں کہ کوئی اس کا بدلہ لے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ اچھا، آپ اس پہ غور کریں کہ یہ جو لبیک یا رسول اللہ ہے، اس کی جب آپ معنویت واضح کریں گے اور اس پر تقریریں کریں گے، اور جیسی تقریریں ہوتی رہی ہیں وہ میں نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کے دل میں کیا چیز پیدا ہوگی، کیا جذبات پیدا ہوں گے۔ یعنی ہم بھی اگر علم و عقل کو فراموش کر کے تھوڑی دیر تک ان تقریروں میں بیٹھ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکیں جس طریقے سے وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے مذہبی لوگ نعرے لگواتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کوئی تکبیر کا نعرہ، کوئی رسالت کا نعرہ، یہی عام طور پر ہوتے تھے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی اوپر اسٹیج سے پہلا جملہ بولا جاتا ہے اور اس کے جواب میں سارا مجمع دوسرا جملہ بولتا ہے۔ اب یہ چند لفظوں کا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے بولنے والے جانتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے
اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا حاصل نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا، یعنی ہر آدمی اسی کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ تو غازی علم دین کے واقعات سے لے کر آج تک جو کچھ اس معاملے میں ہوا ہے، آپ اس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ یہ ابھی ممتاز قادری کا واقعہ تو کل کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے گا، جس چیز کو چاہے گا توہین قرار دے دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو الفاظ کہے تھے سلمان تاثیر صاحب نے، وہ تو کسی زاویے سے بھی توہین نہیں بن سکتے تھے، لیکن عام آدمی کے ہاتھ میں جب آپ نے یہ چیز دے دی تو پھر وہی مقدمہ کرنے والا ہے، وہی منصف ہے، وہی فیصلہ سناتا ہے۔ تو اس نے فیصلہ سنا دیا، پھر کیا ہوا؟ یعنی آپ کی عدالتوں نے اس کو قتل قرار دے کر سزا دی، لیکن اس طبقہ فکر نے اس کو کس طریقے سے لیا؟ آپ کے بڑے بڑے لوگ کس طریقے سے وہاں حاضر ہوتے رہے؟ اس وقت بھی کیا صورتحال ہے؟ تو وہ تقریریں جو ممتاز قادری کی شان میں کی جاتی ہیں، وہ تقریریں جو اس مقبرے پر کی جاتی ہیں، وہ تقریریں جو اس طرح کی جماعتوں اور تنظیموں کی اجتماعات میں کی جاتی ہیں، اور وہ تقریریں کہ جو چلیے اس سے ذرا کمتر صحیح ان کی تائید میں کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب مل کر جو فضا بناتی ہیں وہ یہی فضا ہے۔ یعنی اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ تو اولین ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں۔ میں برسوں سے یہ بتا چکا ہوں اور کسی کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ قانون بنایا گیا ہے، توہین رسالت کا قانون کہیے یا اہانت مذہب کا قانون کہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب اس طرح کا آپ قانون بنائیں گے کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہے یا کوئی بات آپ نے کہی ہے، اب یہ گویا دوسروں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں، نہ آپ کے پاس اس کا موقع ہے کہ آپ کی وضاحت قبول کی جائے، نہ اس کا موقع ہے آپ کے پاس کہ چلیے غلطی کسی انسان سے ہو گئی، وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ ہر حال میں اس کو گرفت میں آنا ہے، اور گویا اس کو حد بنا دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے۔ درا حال ہے کہ اس قانون کی کوئی ایک چیز بھی اللہ کا حکم نہیں تھی، نہ ہے، نہ کوئی اس کو ثابت کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قانون سے بھی ایک پیغام ملتا ہے سوسائٹی کو، یعنی یہ قانون بتاتا ہے کہ اصل مجرم تو یہی آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اصل مجرم ہے تو یہ تعویل بھی ہم نے بڑے علماء کی زبان سے سنی کہ ہے تو یہ غلط کہ کوئی آدمی اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لے لے، لیکن اگر اس نے لے لیا ہے اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ واقعتاً قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ واجب القتل تھا، چلیے اگر اس کو پھانسی نہیں دی گئی اور عدالت سے فیصلہ نہیں ہوا تو اس آدمی نے کر ڈالا۔ تو یہ دوسری بڑی چیز، یعنی اس طرح کے قوانین جس معاشرے میں بھی بنائے جائیں گے، وہاں وہ ایک میسیج دیں گے، ایک پیغام دیں گے سوسائٹی کو، اور وہ پیغام اسی طریقے سے نیچے پہنچے گا اور عام لوگ اس کو اسی طریقے سے لیں گے بھی۔ جو قانون ہمارے ہاں، اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے۔ اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہے اور زیادہ تعداد انہی کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں
تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے، اس کا یہ میسج ختم ہو جائے، اس کے تحت جو لوگ، یعنی یہ تو ہے نا کہ مار دیا، جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی زندگی باقی رہتی ہے؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کریں گے؟ جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وطن چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ تو دوسری بڑی ذمہ داری اس قانون پر اور اس کے بنانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی۔ وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا۔ ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے، اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ لکھ کر بھی توجہ دلائی تھی۔ اے کاش اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا اور اس فیصلے کے مطابق اپنے رویے کی اصلاح کی جاتی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوقوں کا رخ خود جج کی جانب ہو گیا، اس قاضی کی جانب ہو گیا۔ تو میرے خیال کے مطابق تیسری بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو پس پردہ رہ کر اس ملک پر حکومت کرتے اور حکومت کے خواب دیکھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چونکہ لوگوں کی تائید سے تو نہیں چل سکتی، تو اس لیے اس طرح کے گروہ ہی ہیں جن کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ سب سیاستدان اور رہنما اور دانشور بھی اس کے مجرم ہیں کہ جو اس معاملے میں مداہنت برتتے ہیں، اگر اور مگر کے بغیر اس طرح کے معاملات کی مذمت نہیں کرتے، اور اس کے بعد کہیں جنازے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے، کہیں تحسین کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کہیں پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ بھی یکساں مجرم ہیں۔ یہ جو قتل ہے، اس طرح کا قتل جیسے کہ اور جیسا یہ درد انگیز قتل ہوا ہے، جیسے اس سے پہلے مشال خان کا ہوا تھا، اور بھی بعض مثالیں ہیں، تو یہ سب جتنے ہیں یہ ان کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں، اور قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا ان سب طبقات کو کہ انہوں نے یہاں یہ کیا روایت ڈالی ہے۔ یہ کاش اندازہ کر سکتے کہ اگر یہ اس کا ہدف بنے ہوتے تو ان کے کیا جذبات ہوتے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا شعور پیدا کریں، اس معاملے میں جو کچھ دین کا حکم ہے صفائی کے ساتھ بیان کریں۔ زندگی اور موت کے فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو آخری درجے میں غلط ہے، اور جس کا ارتکاب جو شخص بھی کرتا ہے وہ زمین پر اللہ کے نظم کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ محض کسی انسان کے خلاف اقدام نہیں ہے، یہ خدا کے احکام کے خلاف اقدام ہے، چھوٹا سا قدم نہیں ہے۔ یہ قرآن کا صریح اعلان ہے اس معاملے میں کہ کسی آدمی کو بھی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف اس طرح کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے بھی اس پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور میں ان سب لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا ہے۔ جی ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس پہلو پر رائے کا اظہار کیا۔ چند ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستانی سماج کے اندر، لیکن کچھ نہ کچھ بنیاد، کوئی نہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں محرک وہاں موجود ہوتا تھا۔ کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی شخص نے کوئی اس طرح کی بات کر دی جس سے کوئی دو امکان زمانی لوگ پیدا کر سکتے تھے۔ جو نیا طرز عمل سامنے آیا اس میں تو یہ ہے کہ جی ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے کسی نے قرضہ دینا تھا، کوئی بیچاری نے کوئی آپ سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی، اس میں اٹھا کے توہین کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سماج کی گراوٹ ہے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے، اس کا لازمہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیں گے جذبات میں، تو پھر وہ دین کو بھی بھول جائیں گے، مذہب کو بھی بھول جائیں گے، اخلاق کو بھی بھول جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے دین اور اسلام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کریں گے۔ بڑا آسان ہے نا، یعنی اگر آپ کو کوئی شکایت ہے اور بالکل جائز شکایت ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا الزام بھی لگاتے ہیں، تو کوئی پولیس آئے گی، کوئی بات سنی جائے گی، کوئی پنچایت میں معاملہ جائے گا، لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کا باویلا کرتے ہیں اٹھ کے کہ یہ اہانت ہو گئی اور یہ پوسٹر پھاڑ دیا گیا اور یہ معاملہ ہوا اور یہ قرآن کے اوراق تھے،
تو بس ایک آواز لگانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہجوم ہے وہ تو پہلے سے چارج ہوا ہے. اس کو تقریروں نے اور اس کو گفتگوؤں نے اور اس کو فتووں نے اور اس کو نعروں نے اس مقام تک پہنچایا ہوا ہے. اور وہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ہر گلی ہر محلے میں آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ نہ مقدمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ پولیس کے پاس جانا ہے، نہ وکیل کرنا ہے، نہ اپنی داد رسی کے لیے کوئی اور اقدام کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا، فیصلے کا فیصلہ بھی ہو گیا اور لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور اسی وقت پہ آپ نے وہ انصاف حاصل کر لیا. یعنی مارنے والے کے بقول وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. یہاں پر بھی آپ دیکھیے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور اب پولیس بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ان صاحب سے تنگ تھے، وہ ڈسپلن قائم کرتے تھے یا جس طریقے سے بھی معاملات کو چلا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی. تو اگر غلطی کو غلطی کی حیثیت سے موضوع بنایا جاتا تو یہ مقصد اتنی جلدی تو نہیں حاصل ہو سکتا تھا. اور پھر یہ کہ یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ غازی بھی بن گئے اور آپ نے وہ تاریخ میں بھی اپنا نام لکھوا لیا. اور اگر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اقدام حکومت یا ریاست یا عدالت کر رہی ہے تو مقبرے کی زمین بھی حاضر ہے اور گنبد بھی حاضر ہے اور بنانے والے بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد کرامتوں کی داستان ہے. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. ایک اور اہم پہلو ذرا مجھے بتائیے گا. ہم یہ جانتے ہیں، اب یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، عالمی سچائی بن چکی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو طاقت کے سرچشمے ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے مذہبی گروہوں کو اپنے سیاسی اور اپنے جو خطے کے مفادات ہیں ان کی. سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلے بھی کیا تھا استعمال، ظاہری بات ہے افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، اس کا ایک کاؤنٹر، ایک جس کو آپ کہتے ہیں بیک فائر ہوا کہ یہی نظریاتی لوگ اٹھے اور پھر انہوں نے انہی کے خلاف اقدام کیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ دونوں جو طبقات ہیں، یعنی یہ پہلا طبقہ جب استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ تجربہ نہیں حاصل ہوا اب تک کہ بھئی جب بھی ہم ان مذہبی لوگوں کو استعمال کریں گے تو یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف تو نہیں ہے کہ کل ہم ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے، کل یہ ہماری پلے پڑیں گے. تو یہ پھر بار بار کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اس کا جواب ان کی طرف سے دیا گیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو تو. وہ یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم کنٹرول کر لیں گے. اب اس میں پوچھنے والا نے پوچھا کہ آپ کے کنٹرول کرنے تک ہزاروں لوگ مر چکے ہوں گے، جیسے کہ ہوا، یعنی عورتیں مریں، بچے مرے، ہمارے بچوں کو ایک مدرسے میں اسکول میں ذبح کیا گیا، مسجدوں میں بم پھاڑے گئے. تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہے نا. یہ جواب دیا گیا ہے ان کی جانب سے. تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے اور ہم آہستہ آہستہ اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیں گے، بعد میں کوئی معاملہ ہوگا تو کنٹرول بھی کر لیں گے. اس میں اگر عام لوگ مرتے ہیں تو اس سے کیا خاص فرق پڑتا ہے، مر گئے. آخر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب قومیں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں کچھ قربانی تو پیش کرنا ہی پڑتی ہے. تو یہ ذہنیت ہے جس کا ظہور اس میں ہوتا ہے. اچھا، ہم سے یہ بتائیے گا کہ قوانین میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ریسنٹ نئے قوانین بھی سامنے آئے، مثلا اب بات ہو رہی ہے، کوئی بل بھی پیش کیا جا رہا ہے، مسودہ تیار ہے کہ جی نکاح نامے سے پہلے بھی ختم نبوت کا ایک فارم ہوگا اور اس پر آپ نے سائن کرنے ہیں، انگوٹھا لگانا ہے اور گواہی دینی ہے اور قسمیں کھانی ہیں. اسی طریقے سے کتاب میں آپ نے مثلا نام لکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ لکھیں گے خاتم النبیین ہے، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے، نہیں لکھا تو کتاب نہیں چھپے گی. تو یہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی یعنی دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور یہ ترقی معکوس ہے. وہ قانون تو جو موجود تھا اب اس کے بعد وہ بھی تو آگے بچے دے رہا ہے، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی بانجھ رہ جاتی ہے. جب بھی آپ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی غلطی کریں گے جیسے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے قوانین بنانے والوں نے کی ہے، تو اس کے بعد اصل میں یہ اس کے انڈے بچے ہیں. یعنی یہ بانجھ نہیں رہتی غلطی کبھی، وہ اسی طریقے سے جنتی چلی جاتی ہے. اور یہ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس طرح کے مسودات پیش کر رہے ہیں وہ نہ تحریر کے حسن سے واقف ہیں، نہ لکھا کیسے جاتا ہے اس سے واقف ہیں، نہ انہیں اندازہ ہے کہ اس طریقے سے حلف نامے داخل کرنے کے نتیجے میں قومی ذہنیت کیا بنتی ہے، نہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیشن اسٹیٹ اس وقت جو پاکستان کی صورت میں ہے اس کی جڑوں میں وہ کس طرح کا بارود بھر رہے ہیں. انہیں اس کا اندازہ نہیں. یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کچھ لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو اس میں الفاظ کا کیا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، کون سی چیز اس میں کہی جاتی ہے، کون سی نہیں کہی جاتی. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک مولوی صاحب، بڑے مولویوں میں سے ہیں، وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن سے تنقید کے لیے ایک اقتباس پڑھ رہے تھے.
تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک اچھا لکھنے والا، مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی تو ایک صاحب طرز انشا پرداز ہیں، تو اچھا لکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر آپ نے کوئی اس طرح کے کلمات لکھنے ہیں، کہاں پر ان کو حذف کرنا ہے، کہاں عطف و معطوف میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جہاں جہاں پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے کہ دیکھیے یہاں یہ نہیں لکھا، یہاں یہ نہیں لکھا، یہ فلاں حضرت کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا، یہ بیان نہیں کیا. آپ سن سکتے ہیں اس کو، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ذہنیت ہے کہ جو علم کی سطح پر پہلے نمایاں ہوئی اور اب اس کے بعد سیاستدانوں کی سطح پر بھی. سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ یہ قوتیں منظم ہو رہی ہیں، ان کو سیاسی حیثیت بھی حاصل ہو رہی ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اپنے لیے ان کی ہمدردیاں بھی حاصل کریں. یعنی جو کچھ بویا گیا ہے اس کو اب کاٹنے کے موقع کے اوپر تو لوگ آئیں گے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل کٹتی ہے تو ہمارے دیہات میں کیسے گرد و پیش سے لوگ آتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لیں. تو ہر آدمی اپنا حصہ لیتا ہے. یہ دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک جماعت جو 4 دن پہلے ایک دہشت گرد جماعت تھی اور کل عدم تھی اور اس کے اوپر پابندی لگانے کی قراردادیں آ رہی تھیں، اس کے بعد وہ ایک سیاسی جماعت بن گئی اور جو لوگ حکمران تھے وہ پھول لے کر پہنچ گئے تاکہ یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کی وفاداری کا دم بھرے، ہم ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بالکل. خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں غام صاحب، کچھ آخری کلمات. یہ تو ہوا تجزیہ صورتحال کا، حقائق آپ نے بڑے کھول کھول کے بیان کیے. اچھا، لوگ ایک چیز اور بھی کہتے ہیں غام صاحب، جب ہم پاکستان میں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ بھی یہ سچائی کا علم بلند کریں، آپ بھی کچھ 2-4 باتیں کہیں، دیکھیں زیادتی آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ تو غامدی صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ تو یہ بات کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ بات کریں گے؟ تو وے آؤٹ کیا ہے، یعنی حل کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں، اتنے شدید دباؤ ہے، تو وہ پھر کیا کریں صورتحال میں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے، جب میں ملک میں تھا تو کیا اس سے مختلف کوئی بات میں نے کی تھی؟ یہی کرتے تھے، اس وقت بھی کہتے تھے. اور میرے ملک سے نکلنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ میری یہ باتیں ہی بنی تھی. تو جو کچھ اس وقت کہنے کی ضرورت تھی اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں. میرا احساس ہے کہ اگر لوگ ہمت کریں گے اور وہ یہ بات کہیں گے، اپنی حفاظت کا ضرور بندوبست کریں، تو آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق شامل حل ہوگی، اللہ کی مدد شامل حل ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری قوم 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ سب کے سب اس راہ میں بہہ گئے ہیں. ان میں سوچنے سمجھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. صرف یہ کہ جب اس طرح کی فضا پیدا کر دی جائے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی حفاظت کے پیش نظر خاموش ہو جاتے ہیں. انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ سچی بات کہی تو معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جب ایک بلند آہنگ بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں حوصلہ بڑھتا ہے لوگوں کے اندر. یہ سب کہنا ہے، ہماری ذمہ داری اس کے سوا ہے بھی کیا کہ ہم کہیں، لوگوں کے شعور کو بلند کریں اور یہ بتائیں کہ ان قوانین میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، یہ رویے بھی بدلنے چاہیے. اور اس طرح کی تنظیمیں اور جماعتیں جو اس طرح کے ناموں اور نعروں کے ساتھ بنیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے. ان کو آپ کیسے سیاسی جماعت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سیالکوٹ کا ایک دل خراش سانحہ، اس کے اسباب، ذمہ دار اور حل کیا ہے، اس سب پر آپ سے گفتگو ہوئی. کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.